کسی مخلوق کا فعل نہیں ہے ماننا. فعل اللہ پہ افسوس کا اظہار کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے فعل پہ معترض ہونا مخلوق کو کسی شکل میں جائز نہیں. آپ جہاں بھی جائیں یہ کہیں اللہ آپ کو صبر دے، ہمت دے، اور جو حالات کی پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے اس سے آپ کو بخیریت نکالے، اور جانے والے کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور اس کو اس کے راستے کی منزلیں آسان کرے، اور اسے جنت الفردوس میں دعا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ دعا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو. تو جب ودا ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں فی امان اللہ، اللہ کے حوالے، حوالے نہیں، اللہ کی امان. اللہ کے امان میں حوالے کا لفظ نہیں استعمال ہوا، وہ تو لفظ ہی صحیح نہیں ہے. اچھا، فی امان اللہ، اللہ کے امان میں، امان، ان پروٹیکشن آف گاڈ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرق نہ پڑے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کو قرآن نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی رشتہ بیان. اور پھر زوج کہا ہے قرآن نے، دوسرا پارٹنر، حصہ. زوج حصے کو کہتے ہیں، دوسرے حصے کو. تو جب ایک روح کے ایک جسم کے دو پارٹ ہیں تو تبھی وہ وجود مکمل ہوتا ہے. تو وہ وجود نامکمل ہو گیا، ایک حصہ اس میں سے جدا ہو گیا. میں تو 24 گھنٹے اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کمی تو محسوس ہوتی ہے. کوئی میری اس طرح کی کوئی فیلنگ نہیں ہے. جی ہاں، جی ہاں، مالک کی مرضی، ہماری اختیار ہی نہیں ہے. اس لیے اس سے زیادہ میں نے کبھی اس سے اگلا لفظ سوچا ہی نہیں کبھی. اللہ کے ہر وہ بہتر جانتا ہے. یہی اسٹارٹ اور یہی اختتام. آپ کے اختیار ہی نہیں ہے. بچوں کا کیا ری ایکشن؟ بچے نارمل ہو گئے کیونکہ مجھے دیکھتے ہیں نا، نارمل ہے. یہی تو دیکھو کتنی عظیم شخصیت ہے بچے. تو وہ کوئی ایسی بات بالکل. ہم ان کو دیکھو جتنی چیزیں اس کی تھیں نا ریلیٹڈ، جوتے، کپڑے، زیور، لے، وہ سب اللہ کی راہ میں دے دیا. ایک چیز، ایک ٹیلی فون رکھا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس پہ انڈیا سے کالیں آتی ہیں جو رشتہ داروں کی، نمبر سارے اس میں سیو ہیں. باقی سب چیزیں اللہ کی راہ میں تقسیم کر. ایک تنکا نہیں رکھا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا یہ ایجاد ہے ان کی، یہ نشانی ہے. میں نے کہا ہم خود نشانی ہے، اس کی اولادیں نشانی ہے، تو گھر نشانی ہے. بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا ہے میرا. جی کوئی اچھا، ہم نے بہت اچھا بنا. یہ کیسے بول سکتا ہے؟ بہت تھوڑے لوگ دنیا میں ہوں گے جن کے میاں بیوی کی اتنے اعلیٰ ریلیشن رہی، کبھی اختلاف نہیں، کبھی. ویسے سارے اختلاف میں محبت کی نشانی ہے نہیں ہوتی ہے، مگر ہمیں ہوا ہی نہیں ایسا کوئی چیک. تھوڑی بہت لڑائی نہیں کبھی نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں نا بڑا مزہ اس ملاپ میں ہے، کبھی نہیں ہوئی لڑائیوں کا. اصل میں تھوڑا مزاج میرا بہت مختلف ہے. اگر دوسری طرف سے کوئی غصہ ہو نا تو میں اس کا ریئیکٹ نہیں کرتا، بہت زیادہ اس کو کولڈ ہیڈڈ ڈیل کرتا. مجھے دوسرے کے جذبات کا احترام کا اللہ نے فن سکھایا، بہت کم ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہے. اڈاپٹ کیا ہماری کیا حیثیت ہے، ہم نے کیا اڈاپٹ کرنا. پھر قرآن کے اندر ہے کہ علم والے ہی مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. اگر علم نہیں ہے تو اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے. اللہ کا ڈر اگر نہیں ہے تو کوئی نیک نہیں ہو سکتا، کوئی پازیٹیو نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ کا خوف جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کا خوف یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوزخ میں ڈال دے گا. اللہ کا خوف یہ ہے کہ ناراض ہو کے اپنی یاد ہم سے نہ چھین لیں، ہمیں ماننے والوں میں رکھے. دیکھو ڈاکٹر صاحب کی گل یاد رکھے، اگر اللہ کا غضب بڑا ہو جائے رحمت تو کوئی اللہ رجوع نہیں کرے، رجوع رک جائے. تو
پھر ڈرنا نہیں لوگ بہت میں یہ گل لوگوں کو کہنا کہ دو پرسنالٹیز ایسی ہیں، ایک رب اور ایک خدا رسول، جنہیں ریئیکشن نہیں ہے۔ غضب ریئیکشن کی نمائندگی کرتا ہے۔ ریئیکشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرسنالٹی چھوٹی ہے، ایک کیونکہ عظیم پرسنالٹیز نے انہاں دی ریئیکشن نہیں۔ ریئیکشن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہاں دی رحمت انہاں دے غضب تے آ گئی ہے۔ اس گل کو سمجھنا ہے اساں، اللہ نے پورے قرآن اپنا تعارف قہار اور جبار نہیں کروایا، صفات ہیں کیونکہ اس نے وہ بادشاہ ہے، اس نے یونیورس کو چلانا ہے، جہدے واسطے قہاری کی بھی ضرورت ہے اور جباری کی بھی ضرورت ہے، مگر انٹروڈکشن جہاں ہوگا وہ رحمان الرحیم ہے۔ دوسری آئے کہ انہیں کوئی انٹروڈکشن اپنا یہ بغیر نہیں کرایا، اور اپنے رسول نے جہاں تعارف ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تے وہی یعنی کہ اصل نمائندگی رحمت ہے۔ اگر تسی وہی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہو اور تواڈے اندر رحمت نہیں ہے تو تسی دھوکھے جو رستہ ہی دوسرا ہو، وہ رستہ جو ہے وہ معافی دا ہے، رحمت ہے، صاحبان دا، چھان دا، دھوپ بھی تو ہوتی ہے نا، تو چھان بھی ہوتی ہے، تو رسول چھان ہے، سایہ نا جی، چھان نہیں۔ اللہ ڈائریکٹ آیا نہیں، ایک گل اصل یہ ہے، دیکھو نا اگر اللہ ڈائریکٹ آمدا تو رسول میڈیم نہ بنا، اس نے میڈیم بنایا نا رسول نے، تو تسی میڈیم نو نہیں چھوڑ سکتے، تساں اللہ تک رسول دے راہ جانا، اسی طرح روٹ ہے وہ، اللہ کا رسول روٹ ہے، یہ رحمت ہے ہی کام۔ اگر رحمت غالب نہ ہوئے دنیا کے ادھی تو زیادہ آبادی ایک دن ہی فنا ہو گئے، ایک دن ہی فنا کر دے، کیونکہ جو سارے کرتوت نے اسی جیڑی جس لیول دی ہے اللہ میں بغاوت کر رہے ہیں، یہ رحمت کی وجہ تو نظام چل رہا ہے۔ یہ بھی گل ایسی بڑی وجہ ہے، فرق وہ کرتا ہے نا جی، اس وجہ ہے قرآن کی اللہ کا ایک وعدہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو ان کے درمیان موجود ہے میں انہیں عذاب نہ کروں۔ انہیں عذاب کیسے؟ جو اللہ سرکار دنیا تے آئے نا کوئی عذاب نہیں ہوا، وقتی کوئی زلزلہ سیلاب، عذاب وہ ہوتا ہے جتھے عذاب ہو جائے اتنے ریکنسٹرکشن نہیں ہوتی، ری بلڈ نہیں ہوتی کوئی چیز، عذاب تاں کہلواندا ہے ورنہ عذاب نہیں کہلواندا، کیونکہ رسول موجود ہے تواڈے درمیان، اس واسطے عذاب تو بچے ہو، صرف قیامت ہی آئے گی، اور قیامت جو لوکاں دے آئے گی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانہ مقام موجود نہیں، والدہ فیہ، اور اچھا قیامت اس وقت آئے گی جس نے کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ کہنے والے سے نہیں آئے گی۔ جو لوگ بھی بہت لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں وہ تیز بارش کی مانند ہے جو زمین کے نیچے نہیں اترتی، اور جو لوگ دھیمے انداز میں مختصر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ انسانی دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اس میں پوری اثر انگیزی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں ایک وقت میں 15 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کی۔ جو سب سے لمبا خطبہ ہے جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ بھی 15 منٹ نہیں بلکہ 12 منٹ میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ اتنی بڑی ٹیچنگ تھی جس کو بدقسمتی سے ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایمفیسائز کیا تھا پروفٹ کا کہ باتوں میں کم وقت لگاؤ اور کام میں زیادہ، تاکہ آپ لوگ بعمل اور پروڈکٹیو مثبت زندگی گزار سکیں، آپ کو فائدہ ہو، آپ کے معاشرے کو فائدہ ہو، آپ کی مملکت کو فائدہ ہو، آپ کی حکومت کو فائدہ ہو، انسانیت کو فائدہ ہو، اور وہ بنیادی طور پر ایکٹ سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہو گئی، جیسے نماز ہی ہے ایک بنیادی رکن ہے ہمارا، قرآن حکیم میں کہیں لفظ پڑھنے کا نہیں ہے ایک بار بھی، تو قائم کرنے کی بات ہے، نماز کو قائم کرو۔ ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور ہر دفعہ اس میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ہماری کسی کی پریکٹس میں ہے یہ؟
یا صرف زبانی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہماری پریکٹس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ پورے اہل مغرب جو قومیں آج آپ پہ رول کر رہی ہیں، بر اعظم امریکہ ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، ایشیا ہو، یہ چائنا جیسا ملک ہے، کوئی بھی ہو، ان کے ہاں 6 بجے اگر آپ دکاندار کے پاس جائیں تو کہتا ہے جینٹل مین شاپ کلوز، دکان کے بند ہونے کا وقت ہو گیا۔ اس کا دل نہیں ڈولتا کہ یہ گاہک جو ہے یہ نکل جائے گا میرے ہاتھ پہ۔ تو ہم تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، بہترین کھانا جو گھر سے آیا ہوتا ہے تو یار ٹھنڈا ہونے دے، گاہک نہ نکلے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کل ان لوگوں سے بات کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آزاد کر دیا، میرے فکر ختم کر دیے۔ عظیم اصحاب رسول یہ بات کر رہے ہیں۔ بھائی کیا کیا اللہ نے کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری اور پروردگار نے یہ کلیم کیا کہ زمین پر چلنے والا، رینگنے والا، فضا میں اڑنے والا، پانی میں تیرنے والا، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ کتنی بڑی آزادی اللہ نے تمام مخلوق کو دے دی، صرف انسانوں کو نہیں، تمام کریشن سب کو دے دی۔ ہماری حالت کیا ہے؟ میں سعودیہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا ایک دوست کے پاس، ایک صاحب آئے تو وہاں کی حکومت کا شکوہ کر رہے تھے، کہنا جی بڑی ظالم حکومت ہو گئی۔ میں نے کہا کیا کیا انہوں نے؟ کہتا جی ہم رات کے 3 بجے تک دکانیں کھولتے تھے، انہوں نے سختی کر دیا کہ 12 بجے بند کر دیا، 12 بجے بند کر دیا کرو۔ حالانکہ مسلمان کا بزنس اشراق کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور مغرب کی اذان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ روشنی کو اور سورج کو میں نے تیرے کاروبار کے لیے، تیرے فضل تلاش کرنے کے لیے روشن کیا، اور دن کو روشن بنایا اور رات کو تیرے آرام کے لیے اندھیرا کر دی۔ تب مغرب کے بعد اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، کھانا کھاؤ، عشاء پڑھو تاکہ وہ ہضم ہو جائے اور سو جاؤ۔ ہم نے سارے کام اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے ہیں۔ تو اصل ناپاکی کیا ہے؟ اصل ناپاکی ہے نافرما برداری ہے خدا بند، اس کی مرضی کے خلاف کام کرنا۔ جب آدم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کے پاس چلا گیا، اللہ نے کہا اتر جاؤ میری جنت سے کہ تم ناپاک ہو گئے ہو۔ تو ناپاکی کیا ہوئی؟ اللہ کی نافرمانی، اس کی حکم عدولی۔ اصل نجس یہ ہے، باقی چیزیں جو چھوٹی موٹی نجاستیں ہیں وہ تو اس کے سامنے کوئی ویلیو ہی اور ویٹ ہی نہیں رکھتی۔ تو اصل ناپاکی ہے اللہ کی نافرمانی۔ اور دوسری بات اللہ نے کہی، شیطان کو بھی نکال دیا جنت سے، صرف ہمیں نہیں نکالا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو، اتر جاؤ میری جنت سے۔ تو دوسری ناپاکی ہے دشمنی رکھنا، سب سے بنیادی بات ہے یہ۔ تو ہم لوگ دشمنی سینوں میں لیے پھرتے ہیں، وہی غصہ ہے، وہی نفرت ہے، وہی سب کچھ ہے، اور پھر اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص حج کے لیے جائے اور ان 5 دنوں میں کوئی فحش حرکات نہ کرے، ایسے پلٹے گا جیسے ایک دن کا پیدا شدہ معصوم بچہ۔ تو کس چیز سے معصوم ہو جائے گا؟ حج کا مطلب ہے اس کے اندر جس کے لیے جو غصہ تھا، جو نفرت تھی، جو حسد تھی، وہ سب دھو ڈالے گا، اس سے آزاد ہو جائے گا۔ معصوم بچے کو نہ کسی سے نفرت ہوتی ہے، نہ کسی سے اس کو حسد ہوتا ہے، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے کدورت ہوتی ہے، نہ اس کو غصہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ناپاک کرتی ہیں، اور حج آپ کو پاک کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو دھو ڈالتا ہے، معصوم بچے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ حج بھی کر لیں، دسیوں کر لیں۔ جب میں حج پہ گیا تو جتنے میرے ساتھ تھے وہ سب کے نفلی حج تھے، میرا واحد آدمی کا فرضی حج تھا، 6 سے کم والا ایک بھی نہیں تھا۔
کم سے کم جس کے ہائٹ تھے اس کے 6 تھے، 18 والے بھی تھے، 22 والے بھی تھے، مگر ان کی زندگی میں، ان کے رویے میں ایک رائی کے دانے برابر فرق نہیں تھا۔ وہ عبادات، وہ پریکٹسز، وہ نمازیں، وہ صدقہ و خیرات، وہ روزے، وہ حج، جو آپ کے رویے کو نہیں بدلتے، وہ آپ کے لیے اللہ کے رویے کو کب بدلیں گے؟ یہ بات ہے غور طلب۔ آپ کا رویہ نہیں بدل رہے تو آپ کے لیے اللہ کا رویہ بدل جائے گا آپ کی ان نمازوں کی وجہ سے، آپ کے ان روزوں کی وجہ سے؟ یہ ہمارے پلے بات نہیں پڑ رہی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے لوں؟ ممکن ہے؟ یہ آپ کے لیے ممکن ہے؟ تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو ہم کیوں نہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں؟ ساری پاکیزگی اللہ کی فرما برداری اور دشمنی ترک کرنے کے علاوہ کی بات اب کر رہا ہوں، وہ تو بنیاد ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ نجس ہے، اور کسی مشرک اور کافر کو آج تک دائرہ اسلام میں بغیر نہلائے میرے آقا نے داخل نہیں کیا، کیونکہ مشرک اور کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور اللہ کا نافرمان ہونے سے نجس ہو جاتا ہے۔ کتنی حسین بات ہے ایک پاکی کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور عادت مبارکہ تھی ہمیشہ سلام میں پہل کرنا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، تو آپ ان کو ہرہ فرمایا کرتے تھے۔ ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، وہ بلیوں کی بہت سیوا کرتے تھے مدینے کی، ان کو گوشت کھلاتے تھے، ان کو دودھ پلاتے تھے، اس لیے ابو ہریرہ بلیوں کا باپ ان کو خطاب اللہ کے حبیب نے دیا۔ تو جب آپ نے سلام میں پہل کی تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وعلیکم السلام کہا، مگر باہر ہاتھ نہیں نکالا، مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ کو باہر نہیں نکالا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہرہ کیا بات ہے، ہاتھ تو نکالو۔ چپ۔ پھر فرمایا ہرہ کیا بات ہے، ہاتھ تو نکالو۔ پھر خاموش۔ میں کہا بھائی ہاتھ تو نکال یار، تو ہاتھ ملایا۔ ہاتھ کیوں نہیں نکالتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنب ہوں، جنابت کر کے آئے۔ آپ نے ہاتھ ملایا، فرمایا ہریرہ مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوتا۔ تو مومن کون ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی ماننا شروع کر دیں گے نجاست آپ سے دور ہو جائے گی۔ تو بنیادی پاکی کیا ہے؟ فرما برداری یہ خداوند۔ جسم ناپاک ہے، جنابت کر کے آئے ہیں، ابھی غسل نہیں فرمایا ہریرہ نے، مگر آقا فرما رہے ہیں کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم مومن بن جائیں تو نجاست رہ جائے گی، ناپاکی ہمارے ساتھ چپٹی رہ جائے گی۔ تو مومن کون ہے؟ کہ وہ پروردگار عالم کا فرما بردار بن۔ اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، لوگوں سے دشمنی ترک کرو، اور کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ، نہ حکمرانوں کو پہنچاؤ۔ 2 روٹ ہیں پاکی کے، تیسرا کوئی روٹ نہیں ہے۔ سب سے بڑی ناپاکی کی جگہ انسان کے خیالات ہیں، نجس خیالات آتے ہیں، اللہ کے خلاف بھی آتے ہیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے خلاف خیالات آ رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو سرکار کے خلاف خیالات آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہی برباد ہو گیا، تباہ ہو گئے۔ ایسے لوگ بھی آتے ہیں۔ تو ناپاکی سب سے زیادہ کہاں وجود پاتی ہے؟ دماغ میں، سوچوں میں، خیالات میں۔ اس کو ہم کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ نماز میں بھی وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، شیطان اپنا کام دکھا رہا ہوتا ہے، تلاوت ہم سن رہے ہوتے ہیں یا خود پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، مگر دماغ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو بنیادی نجاست ہے، یہ جو ناپاکی ہے، اگر ہم اس سے نجات پا جائیں تو پھر شاید ہم اللہ کی فرما برداری بھی زیادہ بہتر طریقے سے کر پائیں، پھر شاید ہم نجاست سے بچ جائیں، پاکی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے کبھی آپ لوگوں کو فکر مندی ہوئی، غور کیا، کبھی سوچا کہ میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں؟ اور کیا کوئی عبادت ناپاک شخص کی اللہ قبول کرتا ہے؟
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے لیے تشریف لے گئی. اتفاق سے انہی دنوں میں زنانہ بیماری آ پہنچی. آپ نے فرمایا تم سارے کام کر لو، حرم کے اندر مت جانا. تو جسم ناپاک ہو تو اللہ حرم روک دیتا ہے، اور روح ناپاک ہو تو آپ کو قبول کرے گا. اگر آپ کے اندر نجاست ہو، آپ کی سوچوں میں نجاست ہو، تو پھر آپ کو قبول کر لے گا. پروردگار عالم کی بات، وہ بھی حلال کی بات یہ کر رہے تھے راجہ اظہر صاحب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہود و نصارہ مجھے زمین بھر سونا بھی دیں تو قبول نہ کروں گا. یہود و نصارہ زمین بھر سونا بھی دیں، یہ قرآن حکیم ہے، تو ان سے قبول نہ کروں گا، کیونکہ وہ نجس ہیں، انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے ہیں. اس نجاست کی وجہ سے ان کی اللہ ان کا مال ہرگز قبول نہیں کرے گا. تو اپنے لیے حرام مال میں اللہ کا رویہ اتنا سخت ہے، آپ کے لیے کتنا سخت ہوگا. جو آپ حرام کماتے ہیں اور مسجدوں میں دیتے ہیں اور خانگاہوں میں دیتے ہیں اور مدرسوں میں دیتے ہیں اور دین کے کاموں میں لگاتے ہیں، تو آپ کا قبول کر لے گا؟ وہ سارا مال ناپاک ہے، ناپاک مال کو اللہ قبول نہیں کرتا. ابھی انہوں نے اصحابی رسول کے، وہ اصحابی بھی اور شہید بھی بات آپ نے سنی. تو جس کو دلچسپی ہے پاکی سے، اور حرام ہے کیا؟ جہاں اللہ نے حدود لاگو کر دی اس کا کراس کرنا حرام ہے، اور کسی دوسرے کی ایکسپلائٹیشن حرام ہے. جب آپ کسی انسان کا استحصال کرتے ہیں تو آپ نجاست میں داخل ہو جاتی ہیں. وہی ناپاکی ہے اصل میں، کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کسی کے رائٹس کو، تو آپ بنیادی طور پہ ناپاکی کا ارتکاب کرتے ہیں. اپنے مال کو آپ نگاہ میں رکھیں، اپنی آمدن کو نگاہ میں رکھیں. لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں. گھر بنائیں گے، بندے باہر ہیں، اس کی زمین ہے ساتھ میں، 4 فٹ ہی ڈال لیں گے، 2 فٹ ہی ڈال لیں گے، وہ کیڑا تکدا ہے پیا. یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ایسا ہے جو بغیر آنکھوں کے بھی دیکھتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے، اور صرف دیکھ نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے میں ریکارڈ بھی کرتا ہوں، وہ ریکارڈ بھی کر رہا ہے. تو پاکی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو نوالے آپ کے پیٹ میں جاتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کریں. نمبر 1 ہے یہ، کیونکہ کمائیں گے تو کھائیں گے، اب کھائیں گے تو حرام ہی ہوگا. تو وہ آپ کے خون میں سرایت کر جاتا ہے، جس سے آپ کا جینیٹک سسٹم بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، جس سے آپ کا ڈی این اے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. پھر اس سے جھوٹ نکلے گا، پھر غیبت نکلے گی، پھر اس سے بددیانتی نکلے گی، بزدلی پیدا ہوگی، موت کا خوف پیدا ہوگا اس لقمہ حرام کی وجہ سے. وہ نجاست آپ کے خون میں شامل ہو کے آپ کو جکڑ لے گی، آپ کے اندر خوف آ جائے گا. آپ کہیں گے مجھے جادو ہو گیا، مجھے باہر کی کثر ہو گئی، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا. اس کے پیچھے اصل میں حرام ہے، وہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو یہ روٹ آپ کو بند کرنا ہوگا. یہ ہیں اعضاء سارے. ایک بہت بڑا روٹ اور ہے ناپاکی آپ کے اندر صلاحیت کرنے کا، جو آپ کے ذہن کو جکڑ لیتی ہے، وہ آپ کے کان ہیں. بہتان کسی پہ بندہ جا رہا ہے، آپ کے کان سن رہے ہیں، آپ اسے کہتے نہیں یار تیری مہربانی ہے کسی اور سے کر لے بات، مجھ سے نہ کر. کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ پورا چسکا لے رہے ہیں. کھانے کی اتنی لذت نہیں اتنی غیبت کی ہوتی ہے. ایک دفعہ بھی آپ نے نہیں کہا یا اٹھ کے چلے جائیں کہ یار تیری مہربانی ہے بھائی تو یہ ہم سے نہ کر. جس کو اپنے ذہن کو پاک رکھنا ہے اسے پہلے اپنے کانوں کو بھی پاک رکھنا ہوگا. منہ کی طرح، جو منہ کو حرام سے روکنا ہے تو کانوں کو ایسی باتیں سننے سے روکنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے سنگت تبدیل ہوگی. جب سنگت تبدیل ہو گئی تو اللہ راضی ہو جائے گا. آپ ایسے دوستوں میں بیٹھیں گے، ایسے سنگیوں میں بیٹھیں گے جو سچائی کی گفتگو کرتے ہیں، جو غیبت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، بہتان نہیں باندھتے، تاکہ آپ کا یہ سورس محفوظ ہو جائے جس کو ہم کان کہتے ہیں. آپ کے اندر اس کے راستے برائی نہ جائے، بدگمانی نہ جائے، بہتان نہ جائے، غیبت نہ جائے، جھوٹ نہ جائے. یہ آپ کو بچانا ہوگا.
پھر قرآن نے ایک قانون دے دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. نیچا رکھنے کے بے شمار معنی ہیں. جب اونچا رکھو گے تو بڑھیا گاڑی نظر آئے گی، بڑھیا بلڈنگیں نظر آئیں گی، خوبصورت عورتیں نظر آئیں گی، چمکتے ہوئے بازار نظر آئیں گے. آپ کی آنکھوں کے راستے آپ کو سارے غلط خیالات اکٹھے ہوں گے، مجتمع ہوں گے. اور اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہیں اور سب سے اچھی جگہ مسجدیں. کیونکہ بازار میں آپ کا ذہن پراگندہ ہوتا ہے. اب آپ کو حفاظت کس کی کرنی؟ پہلے نمبر پر اپنے اس حصے کی کہ آپ حرام نہیں کھائیں گے. اگر حرام سے آپ بچ گئے آپ کا خون بھی مصفہ، دل و دماغ بھی مصفہ. پھر آپ ایسی سوسائٹی میں بیٹھیں گے جہاں پازیٹیو بات ہوتی ہے، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، کام کی بات ہوتی ہے، جہاں کسی کے اگینسٹ بات نہیں ہوتی، کسی پہ الزام تراشی نہیں ہوتی، کسی پہ بہتان نہیں ہوتی. اور آنکھوں کو روکیں گے. سب سے بڑا پردہ آنکھوں کا ہے، کیونکہ یہ وہ میجر سورس ہے جو آپ کے دل و دماغ کو جکڑ لیتا ہے. میں نے یہیں ایک مرتبہ آنکھ پر گفتگو کرتے ہوئے بات کی تھی. ایک میجر صاحب سے مجھے کہنے لگے کبھی آپ آنکھ پہ بھی بولے ہیں. میں نے کہا آج ہی بول دیتے ہیں. تو میں نے آنکھ پہ بات کی کہ آنکھ کیا ہے. چھوٹی سی ایک بات آپ سے کروں، جو آپ کو حرص میں مبتلا کرتی ہے وہ آنکھ ہے، جو آپ کو لالچ میں گرفتار کرتی ہے وہ آنکھ ہے، جو آپ کے اندر حسد پیدا کرتی ہے وہ آنکھ ہے، اور پھر جو آپ کو معافی لے کے دیتی ہے وہ بھی آنکھ ہے جب بہ نکلتی ہے. تو جس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لی اس نے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کر لی. ویسے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہارے دانتوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو تمہارے زانوں کے درمیان ہے. اصل پاکیزگی خیالات کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، اور اس کے لیے 3 شعبے بنیادی ہیں: کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، اور اپنے رزق سے حرام کی حفاظت. اگر آپ حرام سے بچ گئے آپ کی اولاد بھی فرما بردار ہوگی، بیماریوں سے بچ جاؤ گے، ذہنی پریشانیوں سے. آج آپ دیکھیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد میں بھی اٹھتے ہیں، سنتیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں، جو ان کو توفیق ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. مگر کیا لوگوں کو ذہنی سکون میسر ہے؟ کیا اطمینان قلب حاصل ہے؟ آپ یقین کر لیں میرے پاس سینکڑوں آدمی آتا ہے اور ہر آدمی کو میں ڈپریشن کا مریض پاتا ہوں. کیا وجہ؟ اس کے اندر ایک تو بہت بڑا احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ میری نہیں مانتا. آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ کی مانتا ہے، کسی اور بزرگ کے پاس چلے جائیں گے ان کی مانتا ہے، کسی ولی اللہ کی قبر پہ چلے جائیں گے ان کی مانتا ہے. ارے بھائی ان کی کیوں مانتا ہے؟ کیا وہ ولی اللہ کے رشتہ دار سے کیا تھا؟ وہ اللہ کی مانتے تھے. تو تم اللہ کی ماننی شروع کر دو تمہاری ماننی شروع کر دے گی. تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی میں ایک نہ مانوں اور میری وہ ساری مانے. یہ ہونا ہے؟ کوئی کبھی ہوا ہے؟ دنیا کے کسی قانون میں ہے؟ آپ کے کسی رویے میں ہے، ادارے میں ہے، کسی بزنس میں ایسا ہوتا ہے کبھی؟